وسلم نے کہا کہ بیٹی رونا نہیں، بہت جلد تم ہم سے ملاقات کرو گے۔ ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے کو بلائے اور گود میں لے کر رونا شروع کر دیا۔ بہت دیر تک روتے رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا کہ یہ نواسے کو قتل کیا جائے گا، ایک زہر میں تڑپتا ہوا مرے گا، ایک کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نصیحتیں کرنے کے بعد پھر جبریل آئے، کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو یہاں موت کا فرشتہ حاضر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک بات اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے جانے کے بعد اللہ میرے یہ امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ جو آپ کی امت صحیح ہوگا، آپ کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے غلاموں کے اوپر ظلم نہ کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ نے دونوں چیز بتا دیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہ اللہ کا جو حق ہے نماز یہ کبھی نہیں چھوڑنا، اور دوسرے میں کہا کہ غلاموں پر ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب باری آئی جب صحابہ میں یہ معلوم ہوا تو ازواج مطہرات دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئی، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیوی کے پاس 3 یا 4 میل دور گئے تھے۔ جب ان کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا اور بوسہ لیا، اور ان کے آنکھ سے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، اور حضرت صدیق نے کہا کہ آپ اب کبھی دکھ نہیں دیکھیں گے، اب آپ کبھی دکھ نہیں دیکھیں گے۔ اور اب باری آئی کہ مرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا گیا تھا کہ آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو یہ کفن کون دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے ہمیں کفن پہنائیں گے اور غسل دیں گے۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم ہمیں کفن پہنا دو گے تو میرے جنازے کو رکھ دینا، سب سے پہلے حضرت جبریل اور میکائیل آئیں گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد مہاجرین، جو مکے کے مہاجرین ہیں، سب سے پہلے ہمارے اہل بیت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں قریش خاندان کے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کے مرد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں گے، پھر اس کے بعد عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد غلام، پھر اس کے بعد مہاجرین آئیں گے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے، پھر غلام باندی، یہ سب آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، مدینے والے آپ پر آئیں گے اور درود و سلام پڑھیں گے۔ اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی تھی پیر کے دن، سمار کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا منگل کی رات میں، یہ بلکہ بدھ کی رات ہو گئی، منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد، اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی امام کے پیچھے نہیں ہوا، بلکہ لوگ آتے گئے پڑھتے گئے، آج کی طرح نہیں کہ صفیں لگا دی گئی اور نماز پڑھا دیا گیا، بلکہ آپ کا جنازہ آتے گئے 2 دن تک ہوتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد منگل کا دن اور بدھ کی رات ہو گئی، عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی زمین کے اندر دفنایا جائے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کے لیے کہا جاتا کہ آپ کے لیے ایک بہترین محل بنا دیا جائے، ایک بہترین قبر بنایا جائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا جائے۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ ان کو بھی مٹی میں، اگر جو جتنا نیک ہوگا، متقی ہوگا، اس کے لیے وہ قبر بھی جنت بن جائے گی۔ اگر وہ تقوی والا ہوگا، اگر وہ ایمان والا ہوگا، تو وہ قبر بھی ان کے لیے جنت بن جائے گی۔ اب معاملہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کا، آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ قبر میں رکھنے کے بعد اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ اب قبر کون کھودے گا؟ تو کہا گیا کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا وہی قبر کھودے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ لحد والا، ایک ہوتا ہے سیدھا قبر ہوتا ہے، آج کل جو ہم لوگوں کی طرف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیٹی والا، اندر اندر پہلے کھود کر پھر اندر میں پیٹی بناتے ہیں، وہ قبر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھودتے تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہی قبر بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد والے قبر میں دفن کیا گیا۔ اور قبر میں رکھنے کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک ہیلا بنایا کہ اپنا انگوٹھی نکال کر قبر میں گرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ علی میرا انگوٹھی اس قبر میں گر گیا، اگر اجازت ہو تو ہم اپنے انگوٹھی کو لے لیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ لے لو۔ یہ انگوٹھی گرانا بلکہ ایک سازش تھا۔ جب وہ انگوٹھی کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر رونے لگے، دھاڑ مار کر رونا شروع کر دیا، اور یہ سب سے اخیر جس کا جسم اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ان سے سب سے اخیر میں ان سے ملا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وقت نہیں
کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی واقعات کو یاد رکھے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میری تاریخ محفوظ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر قبر تک ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ